عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں حضور کی نسبت کا کلادہ عطا فرمایا، اور فضل بالائے فضل کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا۔ میرے بھائی عباسی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اور یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ آج کی اس بزم کو منعقد فرمایا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو دوست دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمات اور برکات کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ جس دین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، یہ دین ایک خاص مزاج رکھتا ہے، حکمت کو پسند فرماتا ہے اور بد زبانی کو، بد کلامی کو، اکھڑ مزاجی کو، رویے کی سختی کو اور لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کو ناپسند بھی کرتا ہے اور سخت انداز میں حوصلہ شکنی بھی فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے۔ مولا کیسے دعوت دیں؟ ڈنڈے کے ساتھ یا سختی کے ساتھ یا لوگوں کی طبیعتوں کو چھلنی کر کے دین کی طرف دعوت دیں؟ فرمایا نہیں، دو طریقے بتائے۔ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور لوگوں کو اچھی نصیحت کے ساتھ میرے راستے کی طرف بلانا ہے۔ دیکھیں ہماری محافل میں اہل سنت بھی ہوتے ہیں، اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ غیر مقلدین بھی، اہل حدیث بھی تشریف لے آتے ہیں۔ ہمارے دین کا ایک خاص رویہ ہے، خاص مزاج ہے۔ اس حدیث پاک کو میں آپ کی خدمت میں آغاز میں ہی عرض کر دیتا ہوں، دین کا مزاج سمجھیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور صحابہ سرکار کے ساتھ ہیں۔ جو آپ میں نوجوان ہیں وہ اس حدیث پاک پر دھیان فرمائیں۔ آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں تو ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا۔ میرے اور آپ کے آقا اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب جنازے کے احترام میں رسول نہیں رکے بلکہ رسالت رکی ہے۔ جنازے کے احترام میں صرف نبی نہیں رکے بلکہ نبوت رکی ہے۔ مصطفیٰ نہیں رکے بلکہ مصطفائی رکی ہے۔ آقا ٹھہر گئے، حضور نے انتظار کیا۔ جب جنازے کو اٹھا کر جانے والے چلے گئے تو صحابہ نے حیرت کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو تکا اور حضور سے مخاطب ہو کر سوال کرنے لگے، حضور یہ جس جنازے کے احترام میں آپ ٹھہرے ہیں، آقا آپ کو خبر تھی کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودن تھی، آپ کے دین کی مخالفت میں ساری زندگی گزار دی۔ یاد کر سن لیں بس آرام سے۔ حضور آپ کی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، آپ کی تعلیمات سے اس کا دور دور کا واسطہ اور تعلق ہی نہیں تھا۔ ساری حیاتی آپ کے دین کی مخالفت میں اس نے گزاری۔ یہودن تھی، یہودن رہی، یہودن مری، اور حضور آپ نبی ہو کر، امام الرسل ہو کر یہودن کے جنازے کے احترام میں احتراماً ادباً کھڑے ہو گئے۔ جو جواب سرکار نے دیا نا میرے بھائیوں، عباسی صاحبان اور دیگر صاحبان، وہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ سرکار نے فرمایا حد ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اگر یہ خاتون مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ فرمایا اس کا اور میرا اگر کلمے کا اور ایمان کا تعلق نہیں تھا تو فرمایا کیا یہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے؟ اس کا اور میرا انسانیت کا واسطہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔
اور آپ یقین کریں وہ جس نے بھی جملہ لکھا ہے نا اس نے 100% ٹھیک لکھا ہے. میں نے بات کو بڑی جلدی سمیٹنا ہے تاکہ پھر آپ کو مزید بھی زحمت نہ ہو, تکلیف نہ کرنی پڑے, لیکن میری اس گزارش کو قبول کر لیں. وہ جملہ جس کا بھی ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ چائنا کی لائٹیں نہ ہوتی اور یہ رنگ برنگی جھنڈیاں نہ ہوتی اور اس طرح کے خوبصورت شامیانے نہ ہوتے اور ٹینٹ اور قالین اور کناتیں نہ ہوتی اور ہمیں اپنے کردار سے عشق رسول ثابت کرنا پڑ جاتا تو کتنا مشکل ہو جانا تھا ہمارے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے ذرا بتائیں نا بول کر, جو آسانی محسوس کرتے ہیں بولنے میں, اوپر میلاد النبی کا جھنڈا لگا ہو اور نیچے بندہ بیٹھ کر دودھ میں پانی ملا رہا ہو تو حضور گنبد خضرا میں راضی ہو رہے ہوں گے؟ تھوڑی ہاں نہ کریں ضرور تاکہ مجھے تسلی رہے کہ بات میری پہنچ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندے نے ساری رات مصلے پر بیٹھ کر رونا ہے, گڑ گڑانا ہے, اس نے دعائیں کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, ساری رات مصلے پر بیٹھ کر. چلے بدل دیتا ہوں, اس نے ساری رات نا 11:45 بجے تک محفل میلاد میں بیٹھنا ہے اور اگلے دن جا کے نا اس نے دکان پر ملاوٹ والا سودا بیچنا ہے, تو وہ حضور کو راضی کر رہا ہے کہ ناراض کر رہا ہے؟ اسلام معاملات کا دین ہے. رب رسول ہمارے رویوں کو نہیں دیکھتا, ہمارے حلیوں کو نہیں دیکھتا, اللہ رسول میری اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. کسی کی طبیعت کو چھلنی نہ کرے, کسی کے مزاج کو, بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے نہ زبان سے کسی شخص کو گناہگار کہیں, نہ دل میں کسی شخص کو گناہگار سمجھیں. اللہ بڑا بے نیاز ہے. بعض دفعہ وہ نمازیوں کے سجدے اٹھا کر منہ پر مارتا ہے اور رونے والے کے 2 آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. یہ اس کی بے نیازی ہے. تو اس لیے نا آپس میں حسن سلوک اور بحث تو کسی سے کریں نہ, یہ تو ایک خام خواہ کا ہم نے ایک بنا لیا نا کہ بحث نہ کریں کسی سے, خاص طور پر مذہبی معاملات پر. ایک بات مجھے بتائیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حضور علیہ السلام کے میلاد النبی اور ذکر میلاد میں رونقوں میں آپ اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کمی ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ اضافہ ہوتا دیکھ. تو پھر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت حکایت سے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے. مثنوی کی ایک حکایت ہے, مزاح کا مزاح ہے اور اصلاح کی اصلاح ہے. رومی کی کتاب ہے مثنوی شریف, اور مثنوی کو آپ جانتے ہیں فارسی کا قرآن کہتے ہیں. اس قدر عظمت والی کتاب ہے مثنوی شریف, فارسی کا قرآن. اور رومی کون ہے؟ رومی علامہ اقبال کے پیر بھی ہیں, روحانی پیر. اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتے. فرمائیے ان کی کونیا میں ترکی میں آپ کا آستانہ ہے. فرمائیے ان کی نگاہ کا فیض ہے جس نے محمد اقبال کو علامہ اقبال بنا دیا. اور پھر آپ کا لقب بھی تھا حکیم الامت. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے, حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا ہے. تو یہ رومی بحث کرنے پر نا ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے سمجھانے کے لیے. وہ ہمیں کہتے ہیں کیا, رومی فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے میں اور گدھے میں بحث ہو گئی تھی. بحث نہ کریں, حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے, ڈنڈوں کے ساتھ نہیں, تھپڑ کے ساتھ نہیں, گریبان سے پکڑ کے نہیں, بے عزت کر کے, رسوا کر کے نہیں, ان کے جذبات کو چھلنی کر کے نہیں. گھوڑے کی اور گدھے کی آپس میں بحث ہوئی, رومی لکھتے ہیں مثنوی میں. اچھا بحث کیا ہوئی؟ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے, گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے. اس بات پر دونوں کی بحث ہوئی. جب دونوں کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو رومی کہتے ہیں دونوں کا مقدمہ جنگل کے بادشاہ کے پاس چلا گیا, شیر کے پاس. تو گھوڑے نے کہا جی آسمان کا رنگ نیلا ہے, میں کہتا ہوں. گدھے نے کہا جی آسمان کا رنگ کالا ہے, میرا موقف ہے. تو رومی لکھتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ شیر نے نا گھوڑے کا موقف صحیح ہونے کے باوجود گھوڑے کو ہی عمر قید کی سزا سنا دی. گھوڑے کو, رنگ تو واقعی نیلا ہے, موقف اس کا ٹھیک تھا, مگر گھوڑے کو ہی رومی کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ نے عمر قید کی سزا سنا دی. تو گھوڑے نے کہا جی بات بھی میری ٹھیک ہے, موقف بھی میرا سچا ہے, سزا بھی آپ نے مجھی کو عمر قید کی سنا دی. تو شیر نے کہا
بات اگرچہ تیری ٹھیک ہے، موقف تیرا درست ہے، مگر سزا تجھے اس لیے دی ہے کہ تجھے کہا کس نے تھا کھوتے سے بحث کرنے کے لیے. گدے سے بحث کرنا تیری سزا ہے، گدے سے بحث کرنا تیرا جرم ہے. تو مذہبی معاملات میں نا خاص طور پر یہ بات میں بھی اور آپ بھی ذہن نشین فرما لیں. اپنے موقف سے ہٹے نا اور کسی دوسرے بیچارے کو نہ سے خام خواہ نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں. تو بات نہیں کرنی، حکمت کے ساتھ بلانا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور کی حدیث پاک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ لفظوں کی تاثیر، لہجے کی مٹھاس اور طبیعت کا خلوص اللہ اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیتا ہے. دیکھیں یہاں خلوص نہ ہو، پڑھنے والے کی نیت میں خلوص نہ ہو، سننے والے کی طبیعت میں خلوص نہ ہو، تو پھر اللہ زبان پہ تاثیر اور کانوں پہ اثر بھی پیدا نہیں فرماتا ہے. کچھ لوگ ایسے حضور فرماتے ہیں کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، سرکار کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں کچھ تقریریں بھی جادو ہوتی ہیں جو گویا سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے. تو حکمت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے. تقریر ہمارے صوفیاء کا طریقہ رہا ہے. چونکہ مہینہ ربیع الاوّل شریف کا ہے تو یہ بات بڑی محبت کے ساتھ قبول فرما لیں. اسی آیت کے ضمن میں تقریر کے ذریعے ہمارے صوفیاء لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے آئے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری. اس بات کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ویسے آپ کی طبیعت ہے میں سنا دوں آپ کو یا ابھی دعا کر لیں آپ؟ اچھا بس یہ آخری بات پھر جلدی سے قبول فرما لیں. اس بات کو لکھا ہے حضور داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں. حضور داتا صاحب نے نا کشف المحجوب میں لکھا ہے. آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھیں گے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھا اب حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ اللہ کے ایک فقیر وہ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور جنید آپ کو پتہ ہے کہ توبہ سے پہلے شاہی پہلوان تھے. وہ 20 بار آپ نے قصہ سن رکھا ہے، تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں. آپ اگر اولیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں نا تو اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جو توبہ سے پہلے کچھ اور تھے، توبہ کے بعد کچھ اور ہو گئے. ہر کوئی غوث اعظم تو نہیں نہ ہوتا رضی اللہ تعالی، جو اماں جی کے بطن سے 15 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے. ویسے آپ اگر بول سکتے ہیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں. بہت شکریہ. تو سرکار غوث اعظم آپ گویا پیدائشی ولی ہیں، بائی برتھ اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، پیدائشی طور پر آپ فقیر تھے. تو اکثریت اولیاء کی ایسی ہے جو توبہ سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، توبہ کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ کسی نہ کسی کی نگاہ کف ہے، بندے ڈردن بسانو کسی دی نظر نہ لگ جاوے. صوفیاء کہتے ہیں ہمت کر دے آپ نو کسی کامل دی لوا لونی چاہیے دیئے، کیونکہ کسی ایک کی لگ جائے نا تو پھر دوسروں کی نہیں لگتی. کسی ایک فقیر کی لگ جائے، نظر میں آ جائے بندہ، تو پھر کسی اور کی نہیں لگتی. تو حضرت جنید بغدادی بھی ایسے شاہی پہلوان تھے. بس ہوا یہ کہ ایک سید زادے کے سامنے اس کے خون کا حیا کرتے ہوئے گر گئے. سرکار فرماتے ہیں سید نیک ہو تو اس کا ادب کرو اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اور اگر سید گناہگار بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، پھر بھی حیا کرو. حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی رگوں میں خون تو مجھ محمد کا دوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سادات کے لیے اعزاز بھی دو ہیں اور سزائیں بھی دو ہیں. اگر سید نیکی کرے نا تو اس کو ایک نیکی پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اور دوسرا خون رسول ہو کر نیکی کرنے کی وجہ سے. اور اگر گناہ کرے تو پھر ڈنڈے بھی 2 ہیں. ٹھیک، ڈنڈے بھی 2، سزائیں بھی 2. ایک تو گناہ کی سزا اور دوسرا یہ کہ تجھے حضور کے خون کا بھی حیا نہیں آیا یہ گناہ کرتے ہوئے، اس کی سزا. تو یہ 2 سزائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا میرے خون سے تعلق ہے اس کو اجر بھی 2 ہیں، پھر اس کو سزائیں بھی 2 ہیں. ایک سید زادے کے سامنے گر گئے، اللہ نے مہربانی کی، بس وہیں سے زندگی کا دھارا بدل گیا. اور جنید فرماتے ہیں کہ جب میں گرا نا نیچے جان بوجھ کر اس سید زادے کے سامنے، تو جب پہلی بار گرا تو پردہ ہٹا اور سرکار نے بے حجاب مجھے دیدار سے مشرف فرمایا. یہ بدل رہی ہے. اچھا جی بندے دی اتو نہ ہری ہوئے تو بعض دفعہ ہیک کے گل سہے ہو جاندی، اگر اوپر سے کرم ہونا ہو تو. فرماتے میں دوسری بار گرا مجھے دوسری بار حضور کی زیارت، میں تیسری بار گرا مجھے سرکار کی تیسری بار زیارت.
یا رسول اللہ. فرمایا اس واقعے کے بعد نا میری زندگی بدلی. جنید کہتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں نا اپنے ماموں حضرت سری سکتی کی تربیت میں آیا. یہ ان کے ماموں بھی ہیں, ان کے شیخ بھی ہیں, اور جو شوق سے سن رہے ہیں نا, جن کی دلچسپی ہے, وہ اس بات پر بھی دھیان دیں. حضرت سری سکتی وہ فقیر ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے تھے نا تو اللہ کے فرشتے ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے. ملائکہ ان پر آتے تھے, فرشتے ان کی تیمارداری کرنے کے لیے. تو یہ جنید کے ماموں بھی ہیں, جنید کے پیر بھی ہیں. جنید کے بھی پیر ہیں اور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں. جی, دجلہ کے ایک کنارے پر سری سکتی کا مزار ہے, دوسرے کنارے پر کچھ فاصلے سے بابو شیخ کے قریب حضور غوث اعظم کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے آمنے سامنے. تقریر کو ذہن میں رکھنا جس سے میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی اپنے ماموں اور اپنے پیر صاحب کی تربیت میں آئے نا, تو ان کی تعلیم بھی ہوئی, ان کی تربیت بھی کی. یہ بات یاد رکھنا, فقیر کبھی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل کبھی فقیر نہیں ہوگا. ہم نے نا اپنے معاشرے میں تو سمجھتے میں نہ مندے اس ہیں, لیکن ہمارے اندر ہیں نا یہ ماننے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ایسے کچھ سبز سا لمبا چولا پا لوے, یا موٹے منکوں والی تسبیح گلے میں پہن لے, یا ایسے ہی غلیظ سا بن کے پھرتا ہو نا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فقیری کے کون سے مقام پہ فائز ہے. ایسا نہیں ہوتا. بس یہ نشانی یاد رکھیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے شریعت کی الف بے کا نہ پتا ہو, وہ تمہارے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا کیوں نہ آئے, اسے جوتے مارو, وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, کبھی ولی نہیں ہو سکتا. فقیری کو جانے والا ہر راستہ وہ حضور کی شریعت سے ہو کے جائے گا. جنید فرماتے ہیں کہ میں پہلوانی کرتا تھا, ساری زندگی پہلوان رہا, مگر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کی تربیت میں آیا نا, میری تعلیم مکمل ہو گئی. بھائی صاحب, تربیت بھی مکمل ہو گئی, تعلیم بھی مکمل ہو گئی. تو جنید کہتے ہیں کہ ایک دن نا میرے پیر صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ جنید یار تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, تو اب تو نا تقریر بھی کیا کر, تاکہ جو خوشبو تیرے اندر ہے وہ لوگوں تک بھی تو پہنچے نا. جو تو نے سیکھا ہے پھر وہ لوگوں تک پھیلاؤ اور سکھاؤ بھی صحیح, تقریر بھی کیا کرو. تو جنید کہتے ہیں, یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں, جناب جنید نے کہا کہ میں نا اپنے ماموں کو ٹال دیتا تھا, چونکہ مرید بھی آسوں پڑھیا بھی آسوں, تو میں نے ٹال دیتا تھا. چونکہ ساری عمر پہلوان رہا, اگر پہلوان کو تقریر کرنی پڑ جائے تو ہے تو مشکل نا. جیسے خطیب کو کشتی کرنی پڑ جائے, ہر بندہ ہر کام تو نہیں نہ کر سکتا ہوتا. تو جنید کہتے تھے کہ مجھے نا شرم آتی تھی کہ میں بھلا ساری عمر پہلوان رہا تو اب میں تقریر کیسے کروں گا. تو فرماتے ہیں میں ماموں کو ٹال دیتا تھا کہ ٹھیک ہے حضور میں کر لوں گا. لیکن فرماتے ہیں میرے پیر صاحب نے بار بار کہا کہ یار خطاب کیا کر. فرماتے ہیں وقت گزرا, ایک رات میں سویا تو میرے خواب میں نا حضور تشریف لے آئے. اچھا, آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو خواب میں میری زیارت ہو گئی وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کو تک نہیں لے گا. اس لیے یہ شوق بھی بندے کو ہونا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ ہو جس سے سرکار کی زیارت ہو جائے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جو حضور کو زیارت کروانے پر مجبور کر سکے. یہ ان کی کریمی ہوتی ہے, وہ جس پر مہربانی کر دے نا, بغیر وظیفوں کے بھی وہ کریمی فرما دیتے ہیں نیت کے خلوص کو دیکھ کر. لیکن اگر درود و سلام معمول ہو تو یہ پھر طریقہ بڑا مجرب ہے, طریقہ درود و سلام کا مجرب ہے حضور کی قربت پانے کا. جنید فرماتے ہیں میں سویا نا تو میرے خواب میں سرکار تشریف لائے, اور حضور نے مجھے خواب میں بڑا ہی پیار کیا, بڑی محبت. جاتے جاتے نا حضور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے جنید یار تقریر بھی کیتی کر, خطاب بھی کیا کرو. فرماتے میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. میں جلدی سے اٹھا, میں نے وضو کیا اور نماز فجر پڑھنے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پیچھے گیا. اچھا, جیسے آپ بالکل کول ہو کے سن رہے ہیں نا, بس صرف سنتے رہیں, بولنے بے شک نہ, سن صرف پوری توجہ کے ساتھ لیں بس. فرماتے میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز فجر پڑھنے اپنے پیر صاحب کے پیچھے گیا. چونکہ صوفی تھے نا, طبیعت کے کھڑے ہوتے ہیں صوفی. جنید آپ فرمائیں, فرمایا میں رستے میں نماز فجر پیر صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو میرے دل میں چور آ گیا. اچھا, چور کس کے متعلق آیا؟ آپ دے پیرہ دے متعلق آیا, جو بڑی محبت سے حضور کے منبر کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. ان کو تو میں رومی کا یہ جملہ ضرور سناؤں گا. رومی فرماتے ہیں جس بندے کو پیاس لگی ہو نا,
جو پیاسا ہو وہ گھڑے اور مشکیزے کو نہیں دیکھتا, اس کی نظر صرف پانی پر ہوتی ہے. بہت شکریہ, جن تک بات پہنچ گئی ہے ان کی محبت کا شکریہ, اور جو بولے ہیں ان پر میری طرف سے سبحان اللہ. لیکن نا پیاسا بندہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گھڑا کیسا ہے یا مشکیزہ کیسا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ پانی کہاں سے ملے گا. تو جنید چونکہ کھڑے تھے نا, تو فرماتے ہیں میرے دل میں چور آیا, تو چور بھی پیراں دے متعلق آیا. اور چور کیا آیا؟ جنید فرماتے ہیں چور میرے دل میں یہ آیا کہ مینوں تو انہیں سرکار دی زیارت ہو گئی, خواب دے وچ حضور کی زیارت ہو گئی, سب سے بڑا اعزاز. فرماتے ہیں چور یہ آیا کہ اگر میرے پیر صاحب نو بھی کدے ہوئی ہوئے تو آخر مرید بھی تھا, بھانجا بھی تھا, مرید بھی آسوں, بڑیاں بھی آسوں, آخر کدے تو مکال کرتے نا, کدے تو دسے نا کہ ہاں مجھے بھی سرکار کی زیارت ہوئی ہے. تو انہیں تو نہیں ہوئی تو پھر مجھے تو ہو گئی. فرماتے ہیں یہ چور تھا جو میرے دل میں ہے, بتا بھی خود رہے ہماری تربیت کے لیے. تو فرماتے ہیں میں اسی نخوت میں نا, اسی دل کی میل کے ساتھ میں نماز فجر پڑھنے پیر صاحب کے پیچھے پہنچا. میں نے فجر کی نماز پڑھی تو آخری صف میں کھڑا تھا. میرے پیر صاحب نے سلام پھیرا. حضرت سری سکتی, سردیوں کا موسم ہے نا, تو یہی حضرت سری سکتی فرماتے ہیں. بات میرا ذہن میں آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں عشق رسول کی آگ ہو نا, سری سکتی فرماتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول کا بامبڑ ہو, بامبڑ نہ بھی ہو, آگ ہو, آگ نہ بھی ہو, چنگاری ہو. فرمایا وہ عشق رسول کی چنگاری والا بندہ کہ جو اتنی سردی میں آ کر راتوں کو بیٹھ جاتا ہے حضور کا ذکر سننے کے لیے کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے بستر میں نہیں آتا جو مزہ تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے. تو فرمایا جس کے دل میں رتی برابر بھی تھوڑی سی بھی حضور کی محبت کی چنگاری ہونا, وہ سرکار کی محبت کی آگ والا شخص قیامت کے دن جب جہنم کے سامنے سے گزرے گا تو دوزخ رب کی بارگاہ میں پکار کر کہے گی مولا اس بندے کو میرے دروازے سے ہٹا, جو آگ اس کے سینے میں لگی ہے اس کی وجہ سے مجھ جہنم کی آگ بجھتی جا رہی ہے. یہ حضور کے پیار کی آگ کا اثر ہے, یہ اس عشق رسول کی گرمی کا فیض ہے. جنید فرماتے ہیں میرے شیخ نے جب سلام پھیرا نا تو ایسے چہرہ پیچھے کیا اور مجھے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں جنید آگے آؤ. فرماتے ہیں اتنے چونکہ میل آئی نا, میں آخری صف سے اٹھا اور تیسری میں آ کے پھر بیٹھ گیا. تسبیح پر وظائف پڑھ رہے تھے. میرے پیر صاحب نے فرمایا آگے میرے پاس اٹھ کے آؤ. میں اٹھا اور آ کر اپنے پیر صاحب کے قریب بیٹھ گیا. ایسے آپ تسبیح پر وظائف کر رہے تھے, اب یہ بات سننے والی ہے. جنید کہنے لگے کہ میرے پیر صاحب نے نا اچانک تسبیح روکی, وظائف روکے, اور میرے اندر کے چور کو مارنے کے لیے, میرے اندر کی میل کو نکالنے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے جنید یہ رات جو گزری ہے نا, رات کو خواب میں مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہوا ہے, انوار الہیہ کا دیدار نصیب ہوا. اور میرے مولا نے مجھے مخاطب ہو کر پوچھا سری سکتی میرے بندے کوئی بات ہے تو عرض کر. تو میں نے عرض کیا مولا ایک ہی میرا مرید ہے جنید, اسی کی میں نے تربیت کی ہے, اسی کی تعلیم کی ہے, اور مولا وہی تقریر نہیں کرتا. پیارے اللہ تیرے محبوب کا کبھی ہمارے علاقے سے گزر ہو نا تو مولا اپنے محبوب سے کہہ دے کہ جاتے جاتے میرے مرید جنید کو بھی اشارہ فرماتے جائیں. فرمایا میرے شیخ بول رہے تھے, میرے اندر سے میل دل سے کھینچی جا رہی تھی, اور میں یہ سمجھ گیا کہ اگر مدینے کے تاجدار بھی مجھ پہ کرم فرماتے ہیں تو وہ بھی میرے پیر کی نگاہ کی وجہ سے مجھ پر کریمی فرماتے ہیں, میرے شیخ کی نگاہ کی بدولت مجھ پر کریمی فرماتے ہیں. اس لیے حکمت کے ساتھ بلانا ہے. یہ تقریر کا طریقہ حضور غوث اعظم, آخری بات, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ جن کا یہ مہینہ ہے, آپ کی خطاب کی یہ تاثیر تھی کہ جب گفتگو فرماتے تھے نا تو کئی لوگ اٹھ کر اپنے گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. کئی لوگ اٹھ کر, بڑے بڑے زانی اٹھ کے کھڑے ہوتے, بڑے بڑے شرابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, بڑے بڑے بدکار سود خور کھڑے ہو جاتے, حضور توبہ کروا دیں, نہیں کرتے گناہ آج کے بعد. ایک دن حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں, اچھا تھوڑے کول کو ہے نا میں 2-1 منٹ, اچھا بس پھر یہ سن لیں. وہ نا ان کے مرید بھی ہیں, غوث اعظم کے شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, جن کا نام ہے یحییٰ بن نجاح, اور یہ خود بھی کتب ہے منصب میں. یحییٰ بن نجاح جیسے 360 اکتاب ہر وقت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے. 360 اکتاب کتب ہر وقت بیٹھے رہتے تھے.
تو یحییٰ بن نجاح ایک دن کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اتنے بندے کھڑے ہو کر میرے شیخ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں گنوں تو صحیح کہ بھلا یہ کتنے بندے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں چونکہ اس دور میں یہ تسبیحاں کاؤنٹر گننے والے تو تھے نہیں، تو فرماتے ہیں میں نے ایک لمبا سارا دھاگا لے لیا اور اس دھاگے کو جیب میں ڈال لیا اور آ کر مجلس میں بیٹھ گیا، سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھا۔ ایک دن غوث پاک خطاب پہ فرمانے تو بارش آئی، چونکہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، بارش جو برسی نا، تو ممبر پر بیٹھے بیٹھے آپ نے آسمان کی جانب چہرہ کر کے مخاطب ہو کر کہا مولا یہ تا اے بندے میں کٹھے کیتی بیٹھا نا آپ واسطے تو ہور پا، تاکہ اٹھ جائے بھاگ جائیں یہ بھی، اور اگر میں نے یہ جمع کیے ہیں تیرے اور تیرے مصطفیٰ کے دین کی بات کرنے کے لیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ نے کی نا تو ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے بغداد پر بارش برس رہی تھی مگر بابو شیخ خشک تھا، جو مدرسہ تھا غوث اعظم اس پر بارش نہیں تھی۔ تو چونکہ صاحب کرامت بزرگوں میں سے ہیں، تو یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں دھاگا لے کر غوث پاک کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، آپ نے خطاب شروع کیا تو جیسے ہی کوئی بندہ اٹھ کر توبہ کرنے کا ارادہ کرتا نا میں جلدی سے دھاگے پر ایک گاڈ مار لیندہ سو دھاگے پر جلدی سے۔ کہنے لگے 2 بندے یہاں سے کھڑے ہوئے میں نے 2 گیریں لگا دیں، 4 وہاں سے کھڑے ہوئے میں نے جلدی سے گیریں ایسے لگا دیں، کو 2 وہاں سے کھڑے 3 وہاں سے کھڑے، جتنے بندے بھی کھڑے ہوتے نا تو یحییٰ کہتے ہیں میں جلدی سے دھاگے پر گرہ لگا دیتا۔ وہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوئی کہ میری توجہ تقریر سے ہٹ گئی اور دھاگوں پر ہو گئی گرے لگانے پر۔ فرماتے ہیں ادھر میری توجہ ہٹی، آخری جملہ سرکار غوث پاک، اور ادھر میرے غوث نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا یحییٰ، فرمایا یار میں لوگاں دے دلاں دیاں گنڈاں کھولدا پیاں تے تو لائی جانا ہے۔ فرمایا یہ تجھ سے نہیں گنے جائیں گے تو اس کو چھوڑ دے، اپنی پوری توجہ اور دھیان میرے خطاب کی جانب کر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، گھر بھی محبت سے آباد ہوتے ہیں، گھر کے امن کو برقرار رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ تو جو دین ہے یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گا، آگے بھی کام آئے گا۔ سرکار دی گلاں سنتے ثواب بھی ملتا ہے، سواد بھی ملتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، مگر فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ بیمار بندہ سامنے دوائیوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھا رہے، گولی کھائے نہ تو شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی فائدہ تب ہوگا جب یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہوں اور پھر ہمارا ان پر عمل ہو۔ عقیدہ ہمارا اچھا ہے، عمل کک پلے نہیں ہمارے الا ماشاءاللہ۔ اگر ہمارے اندر عمل آ جائے تو ہمارا ہر بندہ غوث ہو، اور جتنا عمل دوسروں میں ہے اگر ان میں حسن عقیدہ آ جائے تو ان کا بھی ہر بندہ غوث بن جائے۔ اس لیے اس پر ہمیں دھیان دینا، کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی۔ چلیں سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا، مگر اس دعا پر سارے آمین تو کہہ دینا۔ اللہ کرے یہ حاضری میری اور آپ کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے۔ ہمارے بھائی نے انتظام کیا ہے اور تمام دوستوں نے، اللہ سب کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔